बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, भलीकार कयां पई तव्हांखे पंहिंजे प्रोग्राम पाकिस्तान टाइम में। मां तव्हांजी होस्ट बाख पीरज़ादा। जीअं त अॼु जो प्रोग्राम तव्हांखे मुंहिंजो गेटअप ॾिसी अंदाज़ो थींदो हूंदो त कश्मीर डे स्पेशल आहे। सो अॼु जो टॉपिक बि कश्मीर डे ई आहे। उन जे हवाले सां असीं ॻाल्हि कंदासीं। ॾाढी ख़ूबसूरत वादी असांजी चइजे त जन्नत जीअं हिकिड़ो टुकड़ो आहे जेको ज़मीन जो असांखे अलाह साईं जे तरफ़ां नवाज़ियल आहे ऐं ॾाढी ख़ूबसूरत हिकिड़ी वादी आहे। ऐं उन जो जेके मुश्किल वक़्तु जेको आहे गुज़ारे थी पई, उन हवाले सां उतां जा जेके रहवासी आहिनि जहिड़े क़िस्म जी ज़िंदगी गुज़ारनि था, थोरो उन ते ॻाल्हाईंदासीं ऐं ॾाढो ख़ूबसूरत तरीक़े सां असीं हिन प्रोग्राम खे खणी हलंदासीं। ऐं तव्हां पंहिंजी शमूलियत जो इज़हार ईअं कंदव त लाइव कॉल कंदव। स्क्रीन ते नंबर ईंदो, असांखे लाइव कॉल कयो ऐं पंहिंजे हिसाब सां जेको बि तव्हांजी का ख़ासि फरमाइश आहे या जेको बि तव्हां फील कयो था कश्मीर जे हवाले सां, त तव्हां शेयर कयो। छो त असां कॾहिं बि कश्मीर खे पाण खां अलॻि न सम्झो आहे। पाकिस्तान जो हिकिड़ो हिसो आहे ऐं हिन प्रोग्राम जी ख़ुसूसियत बि इहा ई आहे त पाकिस्तान जे हर सूबे जी नुमाइंदगी हूंदी आहे। सो प्रोग्राम खे अॻिते वधायूं था। ख़ूबसूरत असां सां गॾु गेस्ट बि आहिनि, उन सां बि कचहरी कंदासीं ऐं कश्मीर जे हवाले सां, पाकिस्तान जे हवाले सां तव्हांखे इंफॉर्मेशन ॾींदा रहंदासीं। सो हींअर वक़्तु थियो आहे KPK जो। हलूं था। ख़ूबसूरत असांजी होस्ट आहे ख़दीजा, ॾाढी प्यारी थी लॻे पई। ऐं अॼु असां सभई चइनि सूबनि जूं होस्टूं जेके आहियूं कश्मीर गेटअप में आहियूं। ऐं इहो हिकिड़ो असांजो हिकिड़ो तरीक़ो आहे इहो इज़हार जो, मोहबत जे इज़हार जो, जेको असीं पाण कश्मीर ॾांहुं महसूसु कयूं था पिया। सो ओवर टू ख़दीजा। थैंक यू बाक। अस्सलाम वालेकुम, पखैर रागले पाकिस्तान। त तासो होस्ट डॉक्टर ख़दीजा तासो तो प्रोग्राम पाकिस्तान टाइम्स के हर कॾहिं वायम। उम्मीद लरम च तासो शातनाए हफ़्ता वहाँ ढेरशा तेरह सवी भी और इंशाल्लाह मख्तरात लग वाला हफ़्ता वहाँ ढेरशा भी नन वजह जे ढेरा ख़ास द दिमागरानो नन 5 फरवरी दा नन मुझ ख़बर का लगे यू कश्मीर डे पा हवाले कश्मीर यहूदी जन्नत दरादा चिकमा ढेरा खुशली ढेरा माशाल्लाह दी जन्नत को ने यू वादी दा जी अल्लाह ताला मुश्तरा करी दा। लेकिन गाजिबानो कब्जे वजह चा हागा मुश्तला जुदा सवीदा नन मुझ अकबल गेटअप चा नन मुझ अकबल खबरों चा अकबल दुआओं न चा इजहार बकौ अकबल व्रणो अकबल खोइंदो कश्मीरी माशुमानो सरा ची मुझ वो सरा वलाड़ियो मुझ कश्मीर चाहिए और कश्मीर मुंग चदई मुझ ब कश्मीर इंशाल्लाह ज़रूर हासिल हो। लेकिन नन पवरजे के मुझ अकबल गैस जो कम था मुझ इनवाइट करा दी हागा सर बहाँ खबर कहूँ और हागा चबा पुछताना कोई दी हागा चिशे पॉइंट ऑफ व्यू दी हाई पा हवाले अफसोस खबर है दा ची दूने इंटरनेशनल लेवल है यो टॉपिक दे लेकिन ढेर लोई लोई इदारे हाँ हाई बारे के चप दी। लेकिन मुझ अकबल खबरों चा अकबल कश्मीरी व्रणों खोइंदो ता वर्षौ ची मुझ तासो सरा वलाड़ियो और मुझ ब इंशाल्लाह मकतब हाँ तासो दी पर दगा से वलाड़ियो तासो विने ब कला ज़ाया न कीजी और मुझ ब तासो दी पर हमेशा दगा से दरतरा ब वलाड़ियो नन बमुझ इंशाल्लाह ढेर खबरें कहूँ और तासो बहा मुशरा प्रोग्राम के शामिल के जाई हमेशा KPK नंबर 1 वादी भी कॉल्स पर मामले के हाई वारी जा उम्मीद लरम च तासो ब नंबर 1 माने यही कॉल्स पर मामले के ओस हाई जब अकबल भले सूबे ख्वाते जम और आगो तब रिक्वेस्ट कोम ची हागा दी अकबल खबर वकी ची मकतदी बस बे मुझ प्रोग्राम बाकायदा आगाज़ वकू जी जिम्मत। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप तीनों बहुत माशाल्लाह प्यारी लग रही हैं। मैं सबसे पहले तो ये बोलूँ आप लोगों से और वशात कनी होती पुल्ली चारों का शुमरा पाकिस्तान टाइम ये प्रोग्राम हमेशा 2 बजे तो 4 बजे लाइव चली ये एक मुनफरिद प्रोग्राम शुमाइदा बाग काय अलमवत भी आत कने गोमा में लाइव कॉलन ज़रिए है मर्ची प्रोग्राम सरहाल शुमरा में गेटअप अच मनी खल खबर कपता के मर्ची 5 फरवरी अम्मा गोती कश्मीरी हैं ब्रासो को हारंगो हम कोपक बुअगा पा इदा निश्तगम मर्ची अम्मा वती दस्तांगो आयंगो इजहार यकजती कुर्तना कना भले वती दपे वती आवाज़ ज़रिए अम्मा कोशिश कना कि अम्मा अवामी इंसानी हुकूक अलंबरदाराना बगुशं कि अम्मा कश्मीर गोना कश्मीर वती जोहदता युक नए अम्मा गोनिश हम कोपगा अम्मा गोना गोनिश अंचु के अम्मा गुशंग के कश्मीर अम्मे शहर अगे बगैर ज़िंदगी तसव्वुर ने मर्दुम मुर्दक तसव्वुर भी तो ब्याय वती आवाज़ गो अम्मा द्रे इंसानी हुकूक अलंबरदारा ना गुशंग के कश्मीर आज़ाद कने कश्मीर ए जुल्म ए जारियत ए बरबरिया ख़त्म कने मर्ची अम्मे आवाज़ अम्मे गप पुत्रान हमें बाबत सराएं शुमरौती प्रोग्राम ता मवशात कने शुमौती कालंगो भी कुमा सरजम
भूतकने अल्लम गुमामदा बेबे मर्चियम में गेस्ट माशाल्लाह सक्का जानतकार ए बाबत्ता मा गुमाई गप पुत्रान कना मलेशी चे सारी माँ मेबल नायाब श पंजाबा गोती खूबसूरत गेट पारा गुशिंग की तो वशात का होती पंजाबी मर्दुमाना। थैंक यू सो मच सिमरन। थैंक यू जी नाज़रीन उस सोहने रब दे फजल नाल ऐसी उम्मीद विच तुहाडी खिदमत विच फिर हाजिर हाँ कि तुसीं सारे खैर आफियत ना होवोगे, ठीक ठाक होवोगे, तो तुहाडे दोस्त अहबाब बेली आंढ गवांढ ते नाज़रीन सारे ठीक ठाक होवणगे, खुशबाश होवणगे, ते तुहाडा हफ्ता भी इंज ही गुजरिया होवेगा। नाज़रीन ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਾਮਦੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਸੰਡੇ ਲਾਈਵ ਕਾਲਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਤੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕਾਇਦਾ ਲਾਈਵ ਕਾਲਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵੀ ਬਾਕਾਇਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਨੀ ਆ और ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਜੂ ਦੱਸਦੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦਾ ਮੌਜੂ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਗੈਟਅਪ ਤੋਂ ਤਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਗੈਟਅਪ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਸਤੇ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਜੀ ਹਾਂ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਮੌਜੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਦਰਦਨਾਕ ਮੌਜੂ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੀਏ ਤਾਂ ਹਰ ਅੱਖ ਅਸ਼ਬਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਫਾਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਨੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਤਸੱਵੁਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਾਦੀ ਅਸਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬੜੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਗੈਸਟ ਨੂੰ ਅਸਾਂ ਨੇ ਦਾਵਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਆਪਣੀ ਦੂਸਰੀ ਹੋਸਟ ਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ। जी नायाब, जैसा कि नायाब ने अभी बहुत ही खूबसूरत तरीके से अपनी बहुत ही प्यारी ज़बान में नाज़रीन को बताया। आज का हमारा एक टॉपिक है कश्मीर डे के हवाले से कश्मीर पे बात होगी। और कश्मीर की जब हम कश्मीर का ज़िक्र होता है तो दो चीज़ें हैं जो हर इंसान हर फ़र्द पाकिस्तान में रहने वाला ज़रूर महसूस करता है। एक तो ये कि हम ब्लेस्ड फ़ील करते हैं, एक नेमत है जो खुदा ताला ने हमें नवाजी है। ज़मीन पर जन्नत अगर किसे कहें तो वो कश्मीर होगा। तो इसी हवाले से कश्मीर की खूबसूरती तो है जो हम सबको बहुत लुभाती है, लेकिन उसके साथ साथ वो मुश्किल वक्त, वो एक दुश्वारियाँ जो कश्मीर के रहने वालों की ज़िंदगी में एक शामिल है और उनकी जद्दोजहद, उनकी एक पूरी ज़िंदगी इसी जंग में गुजरी है और अभी भी वो जंग जारी है। उसका एक हमदर्दी, उसका दर्द पाकिस्तान में रहने वाला हर फ़र्द, चाहे वो किसी भी सूबे से उसका ताल्लुक़ हो, किसी भी ज़ुबान से उसका ताल्लुक़ हो, लेकिन वो कश्मीर का दर्द जो है वो महसूस करता है। और यही एक भाईचारा है, उसी की एक मिसाल है जो हम सब महसूस करते हैं और फ़ील करते हैं। और इसी हवाले से हम बात करेंगे। कश्मीर के लोगों ने बहुत सारी कुर्बानियाँ दी हैं, चाहे वो बुज़ुर्ग हो, ख़वातीन हों या बच्चे हों, और वो कई सालों से दिए जा रहे हैं। और एक इस तरह की उम्मीद है जिस उम्मीद पे वो ये इस तरह की जंग कई सालों से लड़े जा रहे हैं। इसी हवाले से बात होगी। आप अपनी जो है राय हमें दें, कॉल करें और हमारे प्रोग्राम में अपने जो है ख़यालात का इजहार करें, यकजहती का इजहार करें, कश्मीर के हवाले से जो एक मोहब्बत है उसका इजहार करें। और इस प्रोग्राम के थ्रू में हमारे कश्मीर में रहने वाले हर फ़र्द के लिए ये बात बताना चाह रही हूँ कि हम सब आपके साथ हैं और हम इस दुआ गो हैं कि आपके जो ये जंग है, जो ये मुश्किल वक्त है, वो जल्दी गुजर जाए। सो नाजरीन, इसी हवाले से हमारे साथ एक बहुत ही खूबसूरत नौजवान और मीडिया के जो एक मीडिया ट्रेनर हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। किसी तारुफ़ के मोहताज हैं नहीं, वैसे वो बहुत ही खूबसूरत एंकर पर्सन हैं और ब्रॉडकास्टर हैं। और उन्होंने दुनिया और उनको ट्रैवलिंग में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और उनसे जब हम ऑफ स्क्रीन भी बात कर रहे थे तो उन्होंने यही बात की कि आप जितना घूमेंगे, जितना अपने पाकिस्तान को उन्होंने इतना एक्सप्लोर किया है, तो हम उनसे उनकी एक्सपीरियंस के बारे में भी बातचीत करेंगे और देखते हैं कि उनके पास ऐसी कौन सी बातें हैं जो उन्होंने ट्रैवल की है पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में और वहाँ से क्या क्या सीखा है। सो नाज़रीन, तारुफ़ करवाती हूँ, हमारे बहुत ही टैलेंटेड एंकर पर्सन हैं जनाब फैसल करीम साहब।
السلام علیکم فیصل. وعلیکم السلام. بہت مشکور ہوں کہ آپ آئے اور ہمارے اس پروگرام میں آپ نے اپنی موجودگی کے ذریعے ہمارے ناظرین کو کچھ اپنی ایکسپیرینس کے بارے میں بتائیں گے. آپ کو کیسا لگ رہا ہے, آپ یہ بتائیں پہلے. پاکستان ٹیلی ویژن کا شکریہ, کیونکہ ہر براڈ کاسٹر کی یہ خواہش ضرور ہوتی ہے کہ وہ اس ادارے سے نہ صرف جڑے بلکہ یہاں آئے. یہ وہ ادارہ ہے, اس کو آپ میڈیا کے حوالے سے مادر علمی کہہ سکتے ہیں, کہ جس نے نہ جانے کتنے براڈ کاسٹرز, چاہے وہ ریڈیو کے ہوں یا ٹیلی ویژن کے ہوں, کتنے اداکار, کتنے فنکار, کتنے صداکار اس ملک کو دیے ہیں. تو ایک تو یہ باعث سعادت بھی ہے. دوسرا یہ کہ ماشاءاللہ آپ لوگوں نے بڑا زبردست آغاز کیا ہے. میں جب اپنے شو کا آغاز کرتا تھا تو میں بھی اسی طریقے سے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے, ہماری جو سٹارٹنگ ٹیگ لائن ہوتی تھی, السلام علیکم بھلی کرایا جی آئینو وشت کے پخیر راغلے, کیونکہ دیکھیں پاکستان جو ہے یہ ایک اکائی ہے, اور اس اکائی کو جو باقی اکائیاں ہیں وہ جوڑتی ہیں, اور ہر اکائی کی اپنی ایک منفرد حیثیت ہے, اپنی ایک منفرد شناخت ہے, اپنی ایک منفرد پہچان ہے. جب آپ نے ابھی سفر کی بات کی تو ہم نے آف دا کیمرہ سارے حصوں کی بات کی تھی, کشمیر کا میں نے بچا کے رکھا ہوا تھا اسی لیے. ایک تو آج کا دن بہت خاص ہے, وہ اس لیے کیونکہ جو قومیں اپنی تاریخ بھول جایا کرتی ہیں, تاریخ انہیں بھول جایا کرتی ہے. آج کا دن آپ کو پتہ ہے نا کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ یہ آرگیومنٹ رکھتے ہیں کہ جی اتنے سال ہو گئے اور ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا. آپ کبھی اس خطے میں جائیں اور اس خطے میں جا کے جب آپ لوگوں سے سوال کریں تو انہوں نے 47 کا وہ دن اور پھر آج کا دن انہوں نے ایک رکھا ہوا ہے, ایک کیا ہوا ہے. کیوں؟ آج بھی وہاں کی مائیں, آج بھی وہاں کی بچیاں, جب آپ نے ابھی بات کی قربانیوں کی, سب کی قربانیاں ہیں, گھروں کے گھر جلائے گئے, وادی کی وادیاں جو ہیں وہ خاکستر کر دی گئیں, انسان سے لے کے پیڑ پودے تک کسی کو نہیں بخشا غاصب اغیار نے. لیکن مسئلہ پتہ ہے کیا ہے, آپ کیونکہ ساری خواتین بیٹھی ہیں, یو کین ریلیٹ ٹو اٹ بیٹر. جو قربانی کشمیر کی ماں اور بہنوں نے دی ہے نا, وہ شاید اس کرۂ عرض پہ کسی نے نہیں دی ہوگی. انہوں نے نہ صرف اپنے بھائی اپنی آنکھوں کے سامنے کرفیو میں جاتے ہوئے دیکھے, انہوں نے نہ صرف اپنے بیٹے اپنی بیٹیاں اپنے سینوں سے چھنتے ہوئے انہوں نے محسوس کیے ہیں, اپنے جو شوہر تھے جن کو کہا جاتا ہے کہ وہ ایک سایہ دار شجر ہوتا ہے, اس شجر کو اپنے سامنے کٹتے ہوئے دیکھا, اپنے والدین کو اپنے سامنے لٹتے پٹتے ہوئے دیکھا, بلکہ اپنے آپ کو بھی انہوں نے قربان کیا. شاید وہ لفظ سخت ہو جائے اس لیے میں اس اجتناب کر رہا ہوں, سمجھنے والے سمجھ گئے ہوں گے. ایک قربانی مہاجروں نے دی تھی وہاں سے آتے ہوئے, چاہے وہ پنجاب سے آ رہے تھے کہ یو پی بہار سے آ رہے تھے, ایک ان کی کہانی ہے. وہ قربانی دے کر آئے ہیں, وہ سیٹل ہو گئے, لیکن وہاں قربانی ابھی آج تک جاری ہے. بالکل بالکل ایسا ہی ہے. اور ایک بہت ہی دکھ کے ساتھ اس حقیقت کا ایک سامنا جو کر رہے ہیں, ہم بھی کر رہے ہیں, اور سب سے مشکل وقت وہ لوگ گزار رہے ہیں جو وہاں پر رہ رہے ہیں. لیکن ان سب کے باوجود بھی ان کی ہمت ہے, میں سمجھتی ہوں, اور امید ہے. اس امید اور اس ہمت کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اور میں یہ بھی پوچھنا چاہوں گی, آپ کبھی گئے ہیں تو جب ان لوگوں میں بیٹھتے ہیں, اٹھتے بیٹھتے ہیں, تو وہاں سے کس طرح کی وائبس آتی ہیں؟ دیکھیں ویسے تو پورا جو کشمیر ہے, جب آپ سفر کرتے ہیں تو آپ کو جگہ جگہ پہ, ہمارا آخری جو گاؤں ہے تاؤبٹ ہے, ٹھیک ہے, اور وہ وہاں سے پھر آگے مقبوضہ کشمیر شروع ہو جاتا ہے. اسی طرح ایل او سی کے پورا آپ چلتے چلے جائیں, کوہالا پل ہو گیا یا دیگر اس طرح کے پوائنٹس ہو گئے. تو ایسا بھی ہوا ہے, میرے لیے جو سب سے ایموشنل مومنٹ تھا وہ یہ تھا کہ میں ایک جگہ کھڑا تھا, اور ان کی پھیرن جو ان کا پہناوا ہوتا ہے, جس طرح آپ لوگوں نے جو فیمیل ان کی جو پوشاک زیب تن کی ہوئی نا, ان کا جو میل جو ہوتی ہے ان کا پھیرن ہوتا ہے, وہ لمبا سا چوکا ٹائپ ہوتا ہے. میرے یہاں بھی لوگ جو آزاد کشمیر میں تھے انہوں نے بھی وہی پہنا ہوا تھا, اور میرے سرحد کے سامنے بھی, ٹھیک ہے, سرحد تو اس کو نہیں کہنا چاہیے, اگر ہم سرحد کہیں گے تو ہم اس کو مان لیں گے کہ سرحد ہے, ایل او سی کے اس پار بھی لوگ جو ہیں وہ نماز پڑھنے جا رہے تھے, خواتین اسی طرح کام کر رہی تھیں. اور جب میں نے ان کو دیکھا تو وہاں کے میں نے لوکل سے پوچھا, سب سے بڑا دکھ پتہ ہے تکلیف کیا ہوتی ہے؟ دیکھیں آپ ماشاء اللہ پاکستان کے مختلف کونوں سے بلونگ کرتے ہیں, آپ کا کبھی دل کرتا ہے
تو آپ واپس اپنے شہروں میں جاتے ہیں اور مل کے آتے ہیں 1-2 دن کے لیے, جی جی ٹھیک ہے نا, اور میرے خیال سے جاتے جاتے 2-3 گھنٹے منیمم تو لگتے ہی ہوں گے. بالکل 5 منٹ کی دوری ہے, 5 منٹ کا فاصلہ, اور وہ 5 منٹ کا فاصلہ آج 75 سال سے زائد ہو گیا. وہ 5 منٹ کا فاصلہ ختم ہو کے نہیں دے رہا ہے ان کا. اس میں ان کی کتنی نسلیں ختم ہو گئی, کتنے بچے جوان ہو گئے, کتنے بوڑھے ختم ہو گئے. اور آپ نے یہ بات کی نا کہ وہ احساس, یہ وہی احساس ہے, یہ انہوں نے اپنے آپ کو مضبوط کیسے رکھا ہوا ہے. بالکل مسلمان مومن جو ہے مایوسی اس کے لیے کفر ہے, ٹھیک ہے. ہم اپنی یہ جو طاقت ڈرائیو کرتے ہیں, ہم یہی کہتے ہیں کہ جب ہم دیکھتے ہیں خدا نے حضرت یونس سے لے کے حضرت ایوب کو اتنا صبر دیا, حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ میں زندہ رکھا, جتنی پیغمبروں پہ جتنی افتاد آن پڑی ہے ان سب کا یہ پیغام تھا کہ راہ راست پہ ڈٹے رہو, ٹھیک ہے. آج یہ سب اسی سنت کی پیروی کر رہے ہیں. واہ کیا بات ہے, بالکل ٹھیک بہت ہے. خوبصورت بات. اور یہ صرف کشمیر نہیں, بوسنیا کے مسلمان سے لے کے فلسطین کے مسلمانوں تک جہاں جہاں مظالم ہوئے ہیں وہ دنیا کی طرف دیکھتے ہیں. لیکن پھر جب ظاہر سی بات ہے, آپ کو پتہ ہے نا, جیسے ابھی آپ کہہ رہی تھی کہ کتنا سستا ہے لہو کشمیر کا, ٹھیک ہے, تو لگتا یہ ہے کہ بہت لہو سستا ہے تمام تر امت کا, جس کو اتنے سکون سے بہا دیتے ہیں. جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ آگے دنیا اتنی کولڈ بلڈڈ ہے, یہ شاید ان کے اپنے اندر اس ایک تحریک کو جنم دے دیتی ہے. یہ وہی تحریک ہے جو کسی غاصب بھارتی فوج کے کلاشن کے آگے سینہ سپر ہو جاتی ہے کوئی بیٹی, اور تل ابیب میں جو ہے کوئی چھوٹا بچہ پتھر لے کے ٹینک کے آگے کھڑا ہو جاتا ہے. پھر اس وقت مجھے خدا تعالیٰ کی وہ آیت یاد آتی ہے جو اس نے اتاری تھی کہ ہم ابابیل کو بھیج کے ہاتھیوں کو کھایا ہوا بھوس کر دیں گے. یہ لوگ جو ہے نا, یہ لوگ کسی ابابیل کے انتظار میں ہی بیٹھے ہوئے ہیں. روزانہ میرے خیال سے پونچھ ہو گیا یا کشمیر کا کوئی حصہ ہو گیا, جب بھی وہ فجر کی طرف منہ اٹھا کے دیکھتے ہوں گے تو وہ یہی کہتے ہوں گے کہ ابابیل آئیں گے اور ان غاصب جو ہاتھی ہیں نا ان کو پھر کھایا ہوا بھوس کر دیں گے. تو وہ امید ہی ہے. فیصل, میرا یہ سوال ہے کہ بھارت اور پاکستان کے درمیان اب تک 3 جنگیں ہو چکی ہیں, ٹھیک ہے, اس کے باوجود کوئی حل خاطر خواہ نہیں نکل پایا ہے. ٹیبل ٹاکس بھی, اس کے علاوہ بھی آپ کو پتہ ہے ڈپلومیسی کا کہ ان کی خفیہ ڈپلومیسی بھی چلتی ہے, اس کے باوجود بھی نہیں. کیا ریزنس ہیں؟ دیکھیں سفارتی زبان میں نا 2 قبیلے بٹے ہوتے ہیں, ایک کو کہتے ہیں ڈوز اور ایک کو کہتے ہیں ہاکس. تو ڈوز جو ہوتے ہیں یہ وہ لوگ ہوتے ہیں دونوں پار, کیونکہ دیکھیں مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد سرحد کے اس پار بھی ہے, اور ان پہ جو افتاد پڑی ہے وہ تو سب کو, پوری دنیا کو ہی پتہ ہے, چاہے وہ گجرات کے مسلمان ہوں یا ابھی آپ دیگر جو بھارت کے مختلف شہر ہیں ان میں جو ابھی ریسنٹلی آپ نے دیکھ لیں جتنا وہاں کی انتہا پسند حکومت نے جتنا مسلمانوں کو تنگ کیا ہے, کبھی بیف لنچنگ کے نام پہ پتھر مار دیے, کبھی کسی چیز کے نام پہ, کبھی کسی چیز کے نام پہ, کبھی صرف ایک جمعہ کی نماز پڑھنے کے نام پہ. جی اب سب سے بڑا مسئلہ آپ یہ ہے کہ جی آپ گیدرنگ فرائیڈے, کبھی کبھی یہ سب چیزیں آتی ہیں نا, تو پھر میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ٹھیک ہے ہمارے ملک میں بہت مسائل اور ہر جگہ ہوتے ہیں, لیکن میں کسی اجڑے ہوئی جگہ پہ ایک آزاد پنچھی کے طور پہ اڑنے کے لیے تیار ہوں, رادر دین کسی سونے کے پنجرے میں بند ایک چڑیا جس کو آپ دانہ ڈال رہے ہیں. اور بھارت یہی تو کر رہا ہے, اس نے 370 ہٹایا اور اب وہ یہ دنیا کو بتا رہا ہے کہ جی ہم دیکھیں اتنی یہ کر رہے ہیں, اتنی ترقی کر رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں, آپ اپنی ترقی اپنے پاس رکھیں, لوگوں کو حق رائے دہی دیں, ٹھیک ہے. ہم تو یہ بھی نہیں, پاکستان کا تو یہ بھی سٹانس رہا ہے نا کہ ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ ٹھیک ہے اگر آپ کو اس سائڈ آپ ایک عام کشمیر اس سے پوچھ لینا ایک بار جا کے, ٹھیک ہے, انڈیپینڈنٹ, ہاں انڈیپینڈنٹ لوگوں کو لیں, انڈیپینڈنٹ اداروں کو لیں, لیکن میرا خیال ہے وہ تو امینڈمنٹ ہی انہوں نے ختم وہ جی جی وہی تو, وہ تو ختم کر دی نا انہوں نے, وہ تو انہوں نے آزاد حیثیت ختم کر دی 73 تھی جو آرٹیکل 370. اب آپ نے جو سوال کیا کہ جی یہ کیوں نہیں اس کا حل ہوتا, تو اگین کمنگ بیک, یہ جو ڈوز اور ہاکس والی بات ہے وہاں بھی بہت لوگ چاہتے ہیں, اور پچھلے ماضی میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ چاہے حکومتیں کوئی بھی ہوں بہت قریب آئے, بہت نزدیک آئے چیز کے, لیکن پھر کچھ ہوا, کچھ چیز بیک ٹریک ہوئی, اور یہ بیک ٹریک وہی ہوئی. کچھ لوگ ہیں جو نہیں چاہتے کہ یہ مسئلہ حل ہو, وہ چاہتے ہیں کہ اس خطے میں آگ لگی رہے. آپ دیکھیں ورلڈ وار 1 ورلڈ وار 2 کے بعد اتنی لاشیں گرنے کے بعد, اتنا
सब कुछ तबाह होने के बाद यूरोप ने सीखा, ग्रो कर आया यूरोप और ने सीखा, मार decide खाने किया के बाद कि सीखा, अमन से ही सब कुछ बेटर हो सकता आज है। देख लें यूरोप कहाँ पड़ा हुआ है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से भारत की जो हठधर्मी है ना, उसको इसलिए भी ख़त्म होना पड़ेगा क्योंकि आज के दौर में कोई मुल्क अकेला तरक्की नहीं कर सकता। पूरा खित्ता, पूरा रीजन तरक्की करता है, पूरे ब्लॉक्स बने हुए हैं। यूरो अलग ब्लॉक है आपका, जो है वो फार ईस्ट एशिया एक अलग ब्लॉक है, रशिया ने अपना अलग ब्लॉक बनाया हुआ है। तो मेरे ख्याल से यही वो वजह है, ये जो इनकी अंदर जो एक्सट्रीमिज्म है ना, कभी ट्रेन में जला देते हैं, कभी कुछ करते हैं, अपने अंदर कोई वाकया करवा के और दूसरों पे इल्ज़ाम डाल देते हैं। जब तक इससे बाहर नहीं आएंगे तब तक वो खत्ते को डिस्टर्ब ये तो करेंगे। दो टू साइड पॉलिसीज़ हैं। मैं पूछना चाहती हूँ अक़वाम मुत्तहिदा इस पे कहाँ स्टैंड करती है? इंसानी हकूक़ के इतने बड़े अलमबरदार कहते हैं ख़ुद को बैठे हुए, तो वो क्या कर रहे हैं? वो क्यों कुछ नहीं करते? अक़वाम मुत्तहिदा वहीं बैठी हुई है जहाँ जब बोस्निया हर्ज़ेगोविना में मुसलमानों का कत्ल हो रहा था तो भी वहीं बैठी हुई थी। जब अफ्रीका में लाखों लोग कत्ल हो रहे थे वो भी वहीं बैठी थी। अगेन जब सदर्न अफ्रीका में भूख के मारे लोग मर रहे थे और अमीर अक़वाम जो हैं वो अपने इजाफी जो क्रॉप्स थी उनको समंदर में बुर्द कर रही थी, तो अक़वाम मुत्तहिदा वहीं बैठी हुई थी। इसी तरह अक़वाम मुत्तहिदा जब म्यांमार बर्मा में मुसलमानों का कत्लेआम हो रहा था और मुसलमानों के पास कहीं कोई जगह नहीं थी जाने के लिए, वो कश्तियों में यहाँ से वहाँ और वहाँ से वहाँ घूम रहे थे। बिलाखिर तुर्की उनकी मदद को आया था और फिर मलेशिया और इंडोनेशिया आए थे। तो मेरे ख्याल से अक़वाम मुत्तहिदा जैसे इदारे से आप जाएं और यूएन जनरल असेंबली में अपना भरपूर मुद्दा ज़रूर रखें, तवक्को ना रखें। और मेरे ख्याल से पाकिस्तान को इस मामले को इसलिए लीड करना चाहिए क्योंकि जब आप मुख्तलिफ ममालिक में जाते हैं और जब आप देखते हैं, जब क्योंकि बड़ी इज़्ज़त करते हैं लोग पाकिस्तान की, लोग कदर की निगाह से देखते हैं। हम वाहिद इस्लामी मुल्क हैं जो एटमी क़ुव्वत है, लोगों को बहुत तवक्कुआत हैं। तो पाकिस्तान को न सिर्फ अक़वाम मुत्तहिदा बल्कि हर फोरम पे जहाँ जहाँ जो फोरम मिले वहाँ वहाँ उसको लीड करना चाहिए। और सिर्फ कश्मीर कॉज को नहीं। आज का दिन इसलिए भी बहुत अहम है क्योंकि कश्मीर जो है उसने तो हमें ये बताया है कि हमें इस कॉज के लिए लड़ना है। जूनागढ़ के लिए भी हमें लड़ना चाहिए, बिल्कुल, ठीक है ना। इस तरह की जो जगहें हैं, आपको पता है रियासत जूनागढ़ जो कि पाकिस्तान के हिस्से में आनी चाहिए थी, वो भी भड़प करके वहाँ फेंक दी। हैदराबाद दक्कन जहाँ निज़ाम का सारातर मामला था वो भी पाकिस्तान के हिस्से में आना चाहिए था, वो भी करके। तो माइट इज़ राइट वाला मामला तो चला आ रहा है, लेकिन मेरे अगर खुदा ने चाहा तो ये माइट इज़ राइट कब तक चल जाएगा? हमारे सामने है और ये तो अब हमारी किताबों में है। फ़िरौन भी यही समझता था, नमरूद भी यही समझता था, शद्दाद भी यही समझता था, यज़ीद भी यही समझता था, लेकिन आज उनका कोई नाम लेवा नहीं है। आज अगर नाम लेवा है तो उस मूसा का कि जिसने बनी इसराइल को उस दरिया से निकाला था, नाम लेवा है तो फिर हुसैन का कि जो हक़ के लिए खड़ा हो गया था। तो हक़ के लिए अगर खड़े रहेंगे तो वक्त जो है मैटर नहीं करता, मैटर करता है ये कि आपकी जीत यकीनी है। और पाकिस्तान जहाँ तक हो सके वैसे आवाज़ तो उठाता है हर फोरम पर, लेकिन इसके साथ ये देखा गया क्या उसकी फिर भी वो उसकी जैसे कि होनी चाहिए एक सुनवाई वो इस तरह से नहीं हो पाती। तो क्या इसकी कमज़ोर डिप्लोमेसी है, यहाँ पर भारत की स्ट्रॉन्ग लॉबी है, क्या वजह है? देखें, भारत में एक बहुत मशहूर फ़िलासफ़ी चलती चाणक्य की, चालाकी से वो बहुत चीज़ें कहाँ करते हैं, ठीक है। पाकिस्तान में जब आप सफारती सतह पे बात करती हैं तो ऐसा नहीं है कि बहुत कम टैलेंट है, हमारे यहाँ बहुत अच्छा टैलेंट है। और जिस तरीके से भारतीय दहशतगर्द कुलभूषण यादव का केस पाकिस्तान ने लड़ा, भारत तो उसको तस्लीम करने के लिए ही तैयार नहीं था, लेकिन उसको तस्लीम करवाया। तो पाकिस्तान की सफारती सतह पे हमेशा से जो है वो रही है कोशिश। जब भी अक़वाम मुत्तहिदा में कोई इस तरफ से चीज़ हुई है तो हमने भरपूर पूरी तरीके से जवाब दिया है कि अगर आप हमें ये कह रहे हैं तो जनाब ये लीजिए आपका जवाब, आप ये करते आ रहे हैं। मेरे ख्याल से देखें, एंगेज करने की ज़रूरत है हमें उन ममालिक को। अगेन भाई, अक़वाम मुत्तहिदा में तो पूरा झुंड लगा होता है। मेरे नज़दीक पाकिस्तान को कंट्री टू कंट्री इस चीज़ को पेनिट्रेट, नॉट ओनली मुस्लिम कंट्रीज, लेकिन वन थिंग एट अ टाइम। अब जैसे बरतानिया का जो हाउस ऑफ लॉज एंड हाउस ऑफ कॉमन्स है, ऐसा नहीं है जैसे हम सोचते हैं ना कि जी कहीं आवाज़ नहीं उठती, नहीं, आवाज़ उठती है। अब बरतानिया में बहुत से ऐसे हैं जो कि पाकिस्तानी निजात हमारे वहाँ पे लॉर्ड्स हैं, ठीक है, पाकिस्तानी निजात बरतानवी जो हैं, जो कि वहाँ पे लॉर्ड्स बने हुए हैं, तो वो अपने तय उठाते रहते हैं ये मुद्दा
ٹھیک ہے, ہمیں اس چیز کو تیز کرنے کی ضرورت ہے. جہاں جہاں پاکستان کا اثر و رسوخ ہے, جہاں جہاں پاکستان کا فٹ پرنٹ ہے, وہاں پہ ہمیں تیز کرنے کی ضرورت ہے. اور دوسری بات یہ دیکھیں, کوئی بھی نہیں سنے گا جب تک آپ فائنینشلی اسٹرانگ نہیں ہوں گے, ٹھیک ہے, کوئی بھی نہیں سنے گا آپ کی. اس لیے ان لوگوں کے لیے جن کی دل ہمارے لیے دھڑکتے ہیں, ہمارے ساتھ دھڑکتے ہیں, ہم جی ہمارا ہی حصہ ہیں, جن کو باقی دنیا بھلے سے اپنا اٹوٹ انگ کہتی رہے, ان کے لیے ہمیں اپنے آپ کو مضبوط کرنا چاہیے. اگر ہم نہیں مضبوط ہوں گے, ہم کیس نہیں لڑ پائیں گے. جی جی, اور کہیں نہ کہیں ایک امید ہم سے بھی ہے ان لوگوں کو. تو ہمیں ان چیزوں کو ہمارے جو پاکستان میں جو میں کہوں گی کہ جو عہدے دار ہیں, جو کر سکتے ہیں, ان پر یہ ذمہ داری اور زیادہ ہوتی ہے, کیونکہ ہر فرد تو اپنے حساب سے اپنا کنٹریبیوشن دے یا نہ دے, لیکن وہ کیونکہ اس عہدے پر ہیں جو کچھ کر سکتے ہیں, تو ان سے زیادہ امیدیں ہیں. لیکن ہمارے اپنے مسائل اتنے سارے ہیں پاکستان میں, آپ دیکھیں مہنگائی کا یہ مسئلہ ہے اور بہت سارے اور ایشوز ہیں. تو میں سمجھتی ہوں جب ہم یہاں کے ایشوز کو ریزالو کریں گے تو ہم کسی اور کی مدد کر سکیں گے. تو اس حوالے سے یہ بہت ہی ایک ایسا دور ہے جو اس وقت ہم اپنا جو عوام کا بندہ ہے, ہم یہ سوچیں, اور اکثر اوقات لوگوں کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ صرف اپنی سہولیات دیکھی جاتی ہے کہ ہم خوش ہیں, یہ ہمیں مسئلہ ہے. کسی اور کا سوچنے کے لیے کسی کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. دیکھیے آپ نے جو بات کی نا, جب ہم تقریر کیا کرتے تھے یونیورسٹی میں تو بہت ایکسائٹیڈ ہو کے چیزیں کرتے تھے, لیکن اس وقت ایک بات ہی سمجھ میں آئی کہ اس وقت جیسے ہم 5 لوگ یہاں بیٹھے ہیں, ہمارا سٹاف اندر بیٹھا ہے جس کو کنڈکٹ کرا رہے ہیں, کیمرہ مین یہاں بیٹھے ہیں, دیکھیں یہ 5-10 لوگ مل کے اس وقت جا کے بارڈر پہ کلاشنکوف اٹھا کے تو کچھ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, میری, آپ کی, ہم سب کی اس وقت جو ذمہ داری ہے وہ اس اسکرین کے تھرو اس پوری دنیا کو بتانا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. اسی طریقے سے جن کی جو ذمہ داری ہے, رائٹ فرام دی اتھارٹی ٹو دا کامن مین, اتھارٹی سے لے کے ایک عام آدمی تک. میں آپ کو اس کی ایسے مثال دوں, دیکھیں ہمارا کریکولم ہم سب کو پتہ ہے, ٹھیک ہے, اس میں ہم رٹا مارتے تھے کشمیر ایشو کا, اور میں چاہتا ہوں کہ ہم اس کو نیشنل لیول پہ ضرور یہ بات کریں. کوئی بھی چیز رٹا کے نہیں ہو سکتی. ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہمیں اپنے کریکولم میں اس چیز کو اور پڑھانا چاہیے. بھائی میرا جو اسکول کا بچہ ہے, آج میں اس کے اندر یہ چیز پینیٹریٹ کرواؤں گا, اور صرف 9 کلاس سے نہیں, 9ویں جماعت میں ہمارے لیے کشمیر ایشو صرف 9ویں جماعت کے ایک سوال کے لیے کی حد تک نہیں ہونا چاہیے. مجھے اس کو کلاس 5 سے انڈکٹ کرانا چاہیے, اور کنڈکٹ اتنا کرانا چاہیے کہ ہر بچے کو ہمیں جو ہو رہا ہے وہاں پہ وہ پڑھانا چاہیے. آج کی ہم اس نسل کو جب ہم پڑھانا شروع کریں گے, پھر وہ جب جائے گی اور بڑے عہدوں پہ بیٹھے گی, پھر زیادہ بہتری ہوگی. اس لیے جس کی جو ذمہ داری ہے وہ اپنی کم از کم پوری تو کرے. ہم نے صرف یہ سمجھا کہ جی صرف اتھارٹیز نہیں, یہ بڑے ادارے خاموش ہیں تو کچھ نہیں ہو سکتا. نہیں, ہر فرد رسپانسبل ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ ایک دن منانے سے کیا ہوتا ہے, جی ایک دن منانے سے یقیناً کچھ نہیں ہوگا, لیکن یہ ایک دن اس چیز کی یاد میں ہے کہ کیا کچھ ہوا تھا. اگر آج آپ اپنی ٹیلی ویژن اسکرین کے وساطت سے بتانا شروع کر دیں وہ ایک ایک دن جو ان پہ گزرا ہے, کس طریقے سے راتوں کو غاصب فوج نے ان کے گھروں میں ریڈ کی ہے, کس طریقے سے ان کو سردیوں میں وہاں پہ جو ہے وہ چیکنگ کے نام پہ لائن سے کھڑا کیا گیا, کس طریقے سے ایک معمولی شک کی بنا پر بنا روک بنا ٹوک گولی سے بھون دیا گیا. آبادی کتنی ہے اور فوج کا تناسب کتنا ہے, وہ وادی نہیں وہ جیل لگتی ہے. آج جتنا بھی کہہ دیں کہ جی وہاں پہ دل جھیل میں جو ہے وہ امن کی کشتیاں چل رہی ہیں اور ایسا ہو رہا ہے اور ویسا ہو رہا ہے, اگر آپ جائیں اور جا کے لوگوں سے پوچھیں وہ آپ کو بتائیں گے. وہ آپ کو اور یہ بتایا گیا کہ دیکھیں کشمیر جو ہے اس کو ہمیں اس طرح انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ اس کے 3 جو پارٹس ہیں, اور مسلمان ایک پارٹ ہے, ایک ہندو پارٹ ہے, بہت سارے بدھزم والے بھی. یہ تو کافی عرصے سے وہاں جو ہے چلا آ رہا ہے, اور یہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا ہے جب کشمیر پہ شب خون مارا گیا ہے. اس سے پہلے بھی جب بدھزم کے ٹائم پہ اشوک سمراٹ نے اس وقت بھی وہاں پہ شب خون مارا, وہاں سے واپس آئے, مغل بھی وہاں پر گئے. ایک بڑی لمبی تاریخ ہے. اس ساری تاریخ کو
آپ ایسے بند کریں گے اور بند کرنے کے بعد ایسے اٹھا کے یوں پھینک دیں گے اور بولیں گے کہ جی ہم نے آرٹیکل 370 ہٹا دیا, آج سے آپ ہمارا حصہ ہیں, تو آپ انجوائے کریں جس طرح ہم رائٹس انجوائے کرتے ہیں اسی طرح آپ رائٹس انجوائے کریں. انفیکٹ یہ ایک دلیل ہے کہ آپ کتنے بڑے غاصب ہیں. آپ کے ہی جو فور فادرز تھے انہوں نے ہی یہ رائٹ دیا تھا, ایک ایسی حکومت جس کو اپنے ہی آئین کا پاس نہ ہو, جس کو اپنے فارمر رولرز کے رائج کردہ قوانین کا ہی کوئی احترام نہ ہو, ان سے آپ کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. دوسری طرف آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان جس نے اتنی فراخ دلی کا مظاہرہ کیا کہ اس نے میں نے آپ کو شروع میں بات کی تھی نا کہ وہ 5 منٹ کا فاصلہ ہے, اسی طرح کا ایک فاصلہ سکھ برادری کے لیے بھی تھا. اس پار سے وہ بابا گرو نانک کا جو جنم ستھان ہے اس کو دیکھ کے اور حسرت سے لے کے چلے جاتے تھے. پاکستان جیسے ملک میں اتنی فراخ دلی ہے کہ اس نے وہ تکلیف اور درد سمجھا, وہ کوریڈور کھولا, اور آج وہاں سے آتے ہیں. سکھ برادری شکر گزار ہے, بالکل شکر گزار ہے, وہ آتی ہے پاکستان کا شکر ادا کرتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو جو آج کے جن کی جنریشن ہے جن کو انجیکٹ کیا گیا ہے کہ پتہ نہیں کیسا ملک ہے اور کیا ہے, اور جو ان کی فلموں میں دکھاتے ہیں آداب آداب, تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے بھائی. ہاں سر میں لگاتے ہیں یہ وہ, جب وہ یہاں آتے ہیں تو ان کا تو یکسر تبدیل ہو جاتا ہے. میرے خیال سے ایک مرتبہ اگر دونوں ممالک کے لوگوں کا کلچرل ایکسچینج شروع ہو جائے نا, بہت سارے معاملات اسی وقت حل ہونا شروع ہو جائیں گے. کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ عوام یہ سب کچھ نہیں چاہتی, عام لوگ ہم یہ سب نہیں چاہتے. اور پھر آپ نے بات کی کہ ایک ہی دن میں ایٹ لیسٹ یہ تو ہوگا, ہمارے وہاں کے بہن بھائیوں کو یہ تو پتہ ہوگا کہ ہم ان کے ساتھ ہیں, ہم کندھے سے کندھا ملا کے, ہم زبانی کلامی ہی صحیح لیکن ہماری آواز ان کی آواز کے ساتھ اٹھ رہی ہے. زبانی کلامی جو ہے نا وہ آج کی دنیا میں بہت میٹر کرتی ہے. بالکل, ہمارا دین بھی بالکل. اور میں جب تک اپنی آواز اس دنیا تک نہیں پہنچاؤں گا تب تک کسی کو کیا ہی پڑی ہے کہ وہ میری آواز سنے گا. تو اگین وہی والی بات کہ اس طریقے کی چیزیں, اور اگین ہم اگر اس کو جتنی زیادہ اس پہ گفتگو کریں, اور ناٹ صرف گفتگو, ہم جتنا زیادہ اس پہ آج پورے دن میں نہ جانے کتنے سے, ابھی آپ نے دیکھا کہ وزیر اعظم شہباز شریف جو تھے وہاں کی قانون ساز اسمبلی سے بھی خطاب کر رہے تھے, تو اس کو ایک شعار بنائیں, اس کو ایک دن نہ کریں. ابھی گلگت بلتستان کا بھی انڈیپینڈنس ڈے, تو اس وقت بھی انہوں نے وہاں جا کے خطاب کیا, اس کو شعار بنائیں. یہ پوری جو پٹی ہے نا, آپ نے دیکھا کہ اگر ہم گفتگو کرنا چھوڑ دیں گے وہاں سے تو گفتگو کا سلسلہ بند نہیں ہوگا نا, تو وہاں سے جو زہر افشانی ہوتی ہے اس کا بھرپور دفاع کرنا ہماری بھرپور ذمہ داری. اور اکثر اوقات ڈیبیٹس کے اور ڈسکشن کے تھرو اتنے سارے مسائل ہیں جو حل ہوئے جاتے ہیں, اور کافی لوگوں کو جو ہے وہ اویئرنیس ملتی ہے. سو ناظرین اس میں تو مطلب ایک بات یوں ہے نا کہ جب 1947 میں بھی جب آزادی ہم لوگ حاصل کر رہے تھے تب تو یہ بات ایک فیکٹ تھی کہ مطلب جو مسلم میجورٹی ایریاز ہوں گے وہ پاکستان کے حصے میں آئیں گے, اور جو ہندو یا پھر جو باقی ریلیجن والے ہوں گے وہ انڈیا کے پاس جائیں گے. اس طرح سے ڈویژن ہونی تھی. ابھی بھی ہمیں پوچھنے کی بھی ایون ضرورت نہیں ہے. 14 اگست کا جب ٹائم آتا ہے کشمیری بھائی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں, وہ دور مطلب ایک کلیئرلی دکھ رہا ہوتا ہے کہ وہ ہمارے ہیں, ہمارے ساتھ وہ پاکستان کی آزادی سیلیبریٹ کرتے ہیں. تو اس میں مطلب ایسی کیا چیز ہے کشمیر میں جو انڈیا غاصب ہوا بیٹھا ہے اور اس کو چھوڑنے کا نام نہیں لیتا. دیکھیں آپ نے تو صرف ایک انڈیپینڈنس ڈے کی بات کی نا, شاہد افریدی وہاں کے سب سے زیادہ مشہور کرکٹر ہیں, ٹھیک ہے, لوگ محبت کرتے ہیں ان سے. اسی طرح پاکستان اگر جو ان کے یہاں اگر آپ کو دیکھنا ہے نا کہ آج وہاں پہ درجہ حرارت کیا ہے, تو آپ یہ دیکھ لیں کہ ان کا نیوز میڈیا پاکستان کے جیتنے کے بعد کشمیر کو دکھا رہا ہے نہیں دکھا رہا, تو آپ کو اسی سے اندازہ ہو جائے گا کہ کیونکہ وہاں پہ جب پاکستان جیتتا ہے کوئی بھی میچ خاص طور پہ اگینسٹ انڈیا, تو جتنی مقبوضہ کشمیر میں سیلیبریشن کی جاتی ہے شاید ہم بھی نہیں کرتے. جی ٹھیک ہے نا. تو دیکھیں آپ نے جو بات کی نا کہ آخر ایسے کیا چیز ہے, یہ نہ صرف لوگوں کا مسئلہ ہے بلکہ ریسورسز کا بھی مسئلہ ہے. اور آپ کو بہت اچھی طرح پتہ ہوگا کہ جتنا بھی پانی ہے وہ وہاں سے سارا وہ آتا ہے. حالانکہ دیکھیں سنتاس معاہدہ بھی کیا, سب کچھ کیا, لیکن اس کے باوجود آج بھی جب یہاں سے انڈس واٹر کمیشن جاتا ہے اور وہاں بیٹھتا ہے, بھارت بہت زیادہ جو ہے وہ جو پورا ایک معاہدہ تھا اس کی بہت خلاف ورزی کرتا ہے, بہت زیادہ. اس معاہدے میں تھا کہ جی آپ جو بھی اگر ڈیم آپ نے بنانا ہے وہ آپ اس طرز کا, اس
تکنیک کا بنائیں گے کہ اس سے پاکستان کا پانی نہیں رکے گا. لیکن جب ان کا وزیر اعظم یہ کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ ہم پاکستان کا پانی روک دیں گے, تو ایسے میں ہمیں کشمیر کے لیے آواز لازمی اٹھانی ہی چاہیے, کیونکہ اب آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ جب ہم کہتے ہیں کہ کشمیر ہماری شہرگ ہے تو ہم کیوں کہتے ہیں. ہم اس لیے کہتے ہیں کیونکہ کشمیر ہماری شہرگ ہے, کیونکہ بھارت وہاں پہ مسلسل سنتاس معاہدے کی خلاف ورزیاں کرتا جا رہا ہے. جی جی بالکل ایسا ہی ہے, اور امید ہے کہ ناظرین بھی جو ہے ہماری اس گفتگو سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے, اور جو انفارمیشن ہمیں مل رہی ہے اور جس طرح سے فیصل صاحب کے خیالات ہیں, اور بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو صرف بات چیت کے تھرو جو ہے انسان کو پتہ چلتی ہے, اور ہماری جو ینگ جنریشن ہے جو اس وقت گھر بیٹھ کے دیکھ رہی ہے, مجھے یقین ہے کہ کافی چیزیں تو ان کے علم میں بھی نہیں ہوں گی, لیکن یہ ہمارا یہی مقصد تھا آج کے اس پروگرام کا, اور پاکستان ٹیلی ویژن پہ ٹی وی نیشنل کے تھرو جو ہم اس آج کے دن پہ یہ ڈسکشن کر رہے ہیں وہ اسی وجہ سے کریں کہ ان ہمارے بھائی بہنوں کو ہمیں بھولنا نہیں ہے, ہمیں اس بات کا احساس ہو, یہ بھی ایک بہت ضروری بات ہے کہ احساس ہونا بہت ضروری ہے. سو ناظرین ہم مس کر رہے ہیں, میں مس کر رہی ہوں آپ کی لائیو کالز کو, اور خدیجہ کیا آج کیوں کے پی کے بھی خاموش ہے, ہمیں کے پی کے سے اتنی کالز آتی ہیں, صبح کیوں نہیں جاگا اب تک, اور اب تک کیوں نہیں ہمیں کالز آئی ہیں, تو ولدا ریکویسٹ کو کہ لازمی بمجھ تو لائیو کالز کوي, کیونکہ ہمیشہ تاسو واڑو سے زیادہ لائیو کالز کوي اسی, اور کشمیر مجھ اخپل ورنا خويندے ہو دی پارا بمجھ لازمی یکجہتی اظہار کو. اچھا خیر, ہم باتیں تو بہت ساری کشمیر کے حوالے ضرور کر رہے ہیں. فیصل, آپ نے نا براڈ کاسٹ اینکر بھی ہیں آپ, اور آپ نے بہت ساری ڈاکیومنٹریز بنائی ہیں, کوئی مطلب کشمیر کے حوالے سے بھی یقیناً آپ نے کام کیا ہی ہوگا. آپ ابھی بھی جب باتیں کر رہے ہیں نا تو ہمارے اندر وہ ایک وہ گوز بمز والی سچویشن ہے, تو آپ جب خود کام کر رہے ہوتے ہیں تو آپ اپنا پوائنٹ آف ویو اس میں رکھ رہے ہوتے ہیں, تو ایسی ڈاکیومنٹری کی کوئی ڈسکس کر لیں ہمارے ساتھ جو آپ نے بنائی اور وہ آپ کے دل کے بہت قریب رہی ہو. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ تاؤ بٹ جو ہے نا وہ پاکستان کا آخری گاؤں ہے, ٹھیک ہے, اور وہاں جب میں کام کر رہا تھا تو بہت ضروری ہوتا ہے کہ آپ اپنی جو فیلنگ ہے اس کو ذرا تھوڑا سا ڈس ایسوسیٹ کر لیں, ورنہ جو اس مٹی کی کہانی ہے وہ پھر اس ڈاکیومنٹری میں ایبزارب نہیں ہو پائے گی. تو وہاں پہ میں ایک, اور یہ دو کہانیوں کو میں نے سبمرج کیا تھا. آپ کو پتہ ہے کہ نہ صرف کشمیر پہ جنگ ہوئی ہے بلکہ گلگت بلتستان کے بھی کچھ علاقے ہیں, ان پہ بھی 71 میں کچھ معاملات خراب ہوئے تھے. تو دو فیملیز تھیں, ایک جو کہ اسکردو کی تھی اور ایک جو کہ تاؤ بٹ کی تھی, اور دونوں کے جو تھے جب کانفلکٹ ہوا تو ایک آدھی فیملی جو ہے وہ تاؤ بٹ کے اس پار رہ گئی, اور اسکردو والی آدھی فیملی جو ہے وہ اسکردو کے اس پار رہ گئی. جب میں یہ چیز بنا رہا تھا اور جب میں ان سے پوچھ رہا تھا کہ آپ آخری بار کب ملے تھے, تو وہ کوئی 60 سال کے شخص تھے جو تاؤ بٹ کی میں بات کر رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ آخری بار میں نے جب دیکھا تھا جب میں چھوٹا بچہ تھا, شروع میں تھوڑی سی نا نرمی ہوتی تھی تو آگے پیچھے نا کچھ فیملیز چلی جایا کرتی تھی, لیکن اب تو بالکل ہی بند کر دیا ہے. تو انہوں نے جو مجھے بولا تو میرے لیے وہ سمجھے کہ زندگی کا سبق تھا, ٹھیک ہے. انہوں نے اس شخص نے مجھے کہا کہ اگر آپ نیت کریں تو آپ کو تو خدا بھی مل جاتا ہے, یہ تو پھر 5 منٹ کی دوری پہ میرا خاندان ہے, میں نے نیت کی ہوئی ہے, اور کشمیر کو جنت کہتے ہیں, تو اگر اس جنت میں نہیں تو مجھے اس جنت میں تو ضرور. کیا بات ہے, بہت ہی خوبصورت بات. اور اسی بات پر ایک کال آئی ہے. جی ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام, کون بات کر رہی ہیں, کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی پشاور نہ خبر کو جو خبر کوي خپل نوم را وشوي. محمد. اچھا محمد, تاسو بنن پروګرام په حواله چا وین غواړي؟ جی بس زما پرچی بیمار لپاره دوا وکړي. موږ ډېر دعاونه دي تاسو لپاره, تاسو پرچی به ان شاء الله شوسي. تاسو کشمیر په حواله چا وین غواړي؟ جی نه بس ما صرف دا خبره کوله. چلو ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ. تاسو کال وکړه, موږ تاسو لپاره ډېر دعاونه کولګي, ان شاء الله تاسو پیپرز به ډېر شوسي. ابھی فیصل آپ بات کر رہے تھے نا ان کے میک اپ روم میں ہم اپنا گیٹ اپ بنا رہے تھے کشمیری والا, تو میرے ذہن میں ایک خیال آیا کہ انشاءاللہ ہمیں کشمیری بہنیں سکھا رہی ہوں گی کہ وہ کیسے باندھتی ہیں. جی جی, اور انشاءاللہ میرے خیال ایک اور کال آئی ہے, ضرور کال. جی جی کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام, گورکی سے محفوظ رحمان بھٹو بات کر رہا ہوں.
जी भुट्टो साहब, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया कि आप हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हुए। और बताइए, ॿुधायो ॿियो कहिड़ा हाल अहिवाल आहिनि, कीअं थो लॻे पियो असांजो प्रोग्राम? हा, शुक्र प्रोग्राम ॾाढो बहितरीनु हले पियो। मां कश्मीर जे हवाले सां उर्दू में ॻाल्हाईंदुसि। बिल्कुलु बिल्कुलु, असांजा दोस्त जेके ॿिया बि आहिनि त उहे बि सम्झनि। जबरदस्त, जी जी। जब बड़ी बात होती है, जब हमें कश्मीरी भाइयों की जो इतनी अजियत में वो बेचारे गुजार रहे हैं, वो उनका दिल अपने पाकिस्तानियों के साथ धड़कता है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान ने जो जुल्म कर रखा है, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा को चाहिए कि वो कश्मीर भाइयों का अपना हक दें। अगर पाकिस्तान को चाहते हैं तो उनसे राय लेके वो पाकिस्तानियों को दे दें। मेहरबानी करके जो कश्मीरियों बहन भाई इतनी जुल्म में गुजार रहे हैं, मैं ये कहना चाहूँगा कि खुदा उन छोटे छोटे बच्चों का भी ख्याल करे और उनका दिल भी हमारे प्यारे पाकिस्तान के साथ धड़कता है। अल्लाह उनको खुश रखे और इस अजाब से मालिक उनको बचाए। बिल्कुल, आमीन। यौम यतीम हम भी घोटकी में मना रहे हैं। सुबह को हमने रैली निकाली थी 11 बजे। तो खास तौर पे मैं ये कहना चाहूँगा कि प्यारे पाकिस्तानियों को मेहरबानी करके कश्मीरियों का ख्याल रखें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया कि आप शामिल हुए। और फैसल, यही बात थी जो मैं कह रही थी कि हर एक रहने वाले जो है हमारे पाकिस्तान के फ़र्द है, उनको एहसास है, वो दिल से हम जुड़े हुए ही हैं अगर कहा जाए तो। और घोटकी में उन्होंने रैली निकाली है और बहुत ही इनका एक अमल था। एक और टेलीफोन, जी जी, हेलो 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 जी, आपने शायद टीवी का वॉल्यूम बढ़ाया होगा, सो म्यूट करें ताकि हम भी आपको सुन सकें। और एक और कॉल आई है शकील, जी जी, एक और कॉल आई है। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से बात कर? मैं जी मर्दान से बात कर रहा हूँ, जाकिर। जी जी, जाकिर क्या कहना चाहेंगे? मैं ये चाह रहा हूँ कि सारे पाकिस्तान को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह ताला कश्मीर को जल्द से जल्द आज़ाद करे। आमीन आमीन। और दूसरी बात ये है कि ये कश्मीर जो है ना, ये हमारा दिल है, दिल जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा ही है। और ये जो है ना, ये हम सारे पाकिस्तान ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द आज़ाद हो जाए इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। सारे पाकिस्तान को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक अफवाज जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। एंड थैंक यू सो मच। और बहुत ही मोहब्बत, एॾी मोहब्बत, एॾी पंहिंजाए पर मूंखे महसूसु थिए थी। असांजे अलॻि अलॻि ख़िते मां असांखे माण्हू कॉल कनि था पिया ऐं असां सां गॾु शामिल आहिनि ऐं पंहिंजनि ख़्यालनि जो इज़हार कनि था। फैसल, आपको कैसा फील हो रहा है जब आप इस तरह सुन रहे हैं हमारी कॉल्स? क्योंकि हमारे प्रोग्राम में ये बहुत ही, मैं समझती हूँ कि आम आवाम का जज्बात हैं और हर ख़िते, हर लैंग्वेज, हर एक शहर गाँव से वाबस्ता शख्स है जो इस वक्त देख रहा है और कॉल करके एक ये अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। देखिए, इसमें ये इस बात का मुँह बोलता सबूत है कि आपकी माशाल्लाह पेनिट्रेशन कितनी अच्छी है। और ये अच्छा, एक ब्रॉडकास्टर के तौर पे लोगों की मोहब्बत ही है जो कि आपको बढ़ावा देती है। तो आई गेस आप चारों यू आर प्रीटी ब्लेस्ड। और मेरी तो यही दुआ है कि जी एक और कॉल आई है, एक और कॉल आई है, जी जी, और कॉल कट गई। जी, हमारे प्रोग्राम में बहुत इस तरह वी आर ब्लेस्ड। और मैं हमेशा अपने इंट्रो में भी ये कहती हूँ कि एक हमें हौसला अफजाई मिलती है, बिल्कुल इतनी करेज मिलती है। इनकी कॉल्स जब आती हैं तो प्रोग्राम में चार चांद लग जाते हैं। और एक कॉल आई है। हेलो वालेकुम सलाम, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं? हाँ, डेर की में हमारे लगारी साहब सुन रहे हैं प्रोग्राम, इस्माइल लगारी साहब। जी जी, मेरी कॉल नहीं लग रही। महफूज भाई आप कॉल कर, महफूज रहमान बात कर रहा हूँ घोटकी से। जी जी सर बताइए। हाँ दीदी, वो यही कहना चाहते हैं कि हम सब कश्मीरियों के साथ हैं। अल्लाह ताला जल्द कश्मीरियों को पाकिस्तान में आज़ादी दे और पाकिस्तान के साथ वो अपना जारी। मैं यही कहना चाहूँगा, खास तौर पे एक मिली नगमा है आपकी लाइब्रेरी में। जी जी बिल्कुल। अलन फकीर और मोहम्मद शेखी की आवाज़ में, इतने बड़े जीवन सागर में
تو نے پاکستان دیا بالکل آخر میں یہ ضرور سنوائیں. ضرور ضرور. تھینک یو فار کالنگ. اور ہماری پوری کوشش رہے گی ہماری ٹیم کی کہ آپ کی اس فرمائش کو ضرور پوری کریں. اور بہت ہی زبردست کلام ہے جو آپ نے ہمیں فرمائش کی ہے. ایک اور کال آئی ہے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. میں پشاور سے ہاں بات کر رہا ہوں. جی جی وعلیکم السلام. کیا کہنا چاہیں گے سر آپ؟ پہلے تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کشمیر بنے گا پاکستان انشاءاللہ. بالکل. کشمیر ہمارے شہر ہے, ہم اس کے لیے دعا گو ہوں گے. اور جو ہمارے افواج پاکستان سرحد پر جیتی کر رہے ہیں وہ ایک عبادت کر رہا ہے, ان لوگوں کی حفاظت کر رہے ہیں. بالکل انشاءاللہ یہ عذاب ہوگا. اگر ہم نہیں رہیں گے تو ہماری اور نسلیں آئیں گی اور اس کو آزاد کروائیں گے. یہ بسیم میں ہی. واہ کیا بات ہے, کیا بات ہے. انشاءاللہ انشاءاللہ. اور یہی جوش, یہی جذبہ جو ہے ہمیں چاہیے کہ ہم جب تک ہم ہیں ہم اپنا دعائیں اتنی پیاری ہیں کہ مطلب انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا اگر کرنا ہوا تو ہماری دعاؤں کے ذریعے ہی کچھ بہتر رزلٹس آئیں گے. اور جو ہماری اتنی ایفرٹس ہو چکی ہیں اب تک, پاکستان جو اتنی ایفرٹس کر چکے ہیں, ہمارے پاکستانیوں کا اتنا جوش ہے, اتنا ولولہ ہے, مجھے وہ دن دور نہیں لگتا. انشاءاللہ. اسی پہ ایک کال لیتے ہیں. ایک کال آئی ہے. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بات کر رہے ہیں, کہاں سے؟ میں شراز بول رہا ہوں اور پشاور سے. جی شراز چوائن غواڑی. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج کشمیر کا جو دن ہے یہ ہمارے پاکستان کے لیے, سب کے لیے ایک ایسا دن ہے کہ اس کے حق میں دعا کی جائے. بے شک. اور ہم کشمیر سے بہت زیادہ لگاؤ رکھتے ہیں. بالکل بالکل ایسا ہی ہے. تھینک یو سو مچ. آپ شامل ہوئے ہمارے پروگرام میں اور آپ نے اپنا جو ہے خیالات کا اظہار کیا. اور یہی جذبہ, یہی محبت ہمیں چاہیے. کیونکہ زمر ایک محبت اور جب ایک پازیٹیوٹی ہوتی ہے نا, اس میں جتنا اثر ہوتا ہے, میں سمجھتی ہوں کہ آپ جتنا بھی نیگیٹو ہو لیں, جتنی بھی نفرت کسی کے لیے اپنے دل میں پال لیں, وہ آپ کو برباد کرے گی. اس کو کچھ نہیں, اس کو فرق بھی نہیں پڑے گا. تو ایک اور کال آئی ہے. جی جی کال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بات کر رہے ہیں, کہاں سے؟ میں سرفراز سے لغاری بات کر رہا ہوں, حیدرآباد سندھ سے. السلام علیکم. حیدرآباد. سب سے پہلے کہ یہ آپ نے بہت اچھا پروگرام سجایا ہوا ہے, بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو اس طرح خوش و خرم رکھے اور ان دہشت گردیوں سے پاک رکھے. اور کشمیر ہمارا اٹوٹ حصہ ہے, انشاءاللہ یہ ہم لے کر رہیں گے. ہمارا عزم اور جذبہ جو آپ کی اس جو بتا رہا ہے اس پروگرام سے بھی کہ ہمارا اتنا جذبہ ہے لوگوں سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اتنی ہمت دے گا. اور ہماری فوج انشاءاللہ اور ہمارے جو ملک کی جو جتنی بھی کمی ہے انشاءاللہ ہم سب مل کے یہ اپنا کشمیر لیں گے اور انشاءاللہ اپنے ملک کو دہشت گردی سے پاک کریں گے. پاک آرمی زندہ باد, پاکستان پائندہ باد. انشاءاللہ انشاءاللہ پاکستان پائندہ باد. ایک بات پوچھنا چاہوں گی آپ سے. ابھی آپ نے کہا تھا کہ دنیا نے ایک سبق سیکھا, ٹیبل ٹاک کی سب سے بیسٹ پالیسی ہے, اسی سے ہی تمام چیزیں حل ہو سکتی ہیں. تو اس سے بھارت کیوں نہیں سیکھتا ہے؟ جیسے کہ آفٹر ورلڈ وار جو دنیا تھی اس نے بہت بڑا سبق سیکھا اور دے ڈیسائیڈڈ کہ ہم آئیں گے, ٹیبل ٹاک پہ ہی بات ہوگی. اور جنگ بندی کو انہوں نے ہمیشہ جنگ بندی کا اعلان کیا. تو ابھی تک بھارت کیوں نہیں اس چیز کو سمجھتا ہے؟ کیونکہ وہ اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتا ہے, کیونکہ وہ اپنے آپ کو اس خطے کا پولیس مین سمجھتا ہے اور ایک ایسی ریاست سمجھتا ہے کہ جو چھڑی کے زور پہ سب کچھ کنٹرول کر لے گی. لیکن اگر آپ داخلی معاملات دیکھیں, کشمیر میں تو شورش ہے ہی, کشمیر میں تو آگ انہوں نے لگائی ہوئی ہے. ان کے دیگر حصوں میں کون سا امن ہے؟ چاہے وہ ناگالینڈ ہو, میزورام ہو, چاہے وہ جو سکھ برادری ہے وہ ان سے نالاں ہے, وہ ان سے تنگ ہے. ابھی جو اتنی کسان موومنٹ ان کے یہاں پوری چلی جس کو پوری دنیا نے ایکنالج کیا, جی پروٹیسٹ کیا, اور وہ آنکھ موندے بیٹھے ہوئے تھے اس بلی کی طرح جو سمجھتی ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہے, کچھ بھی نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے, تو یہ جو ان کے اندر ان کے ذہن میں ایک چیز ہے نا کہ جی ہم کیونکہ جغرافیائی اعتبار سے بہت بڑا ملک ہے اس لیے ہم اس خطے کے جو ہے
وہ پولیس مین بن سکتے ہیں, چوری صاحب بن سکتے ہیں. تو ایسا میرے خیال سے خام خیالی ہے, اور یہ خام خیالی ان کی اس وقت دور ہوتی رہتی. ابھی حال ہی میں ان کے یہاں جو نیکسلائٹس تھے, انہوں نے ان کے کچھ نہیں بلکہ کچھ 100 جو ان کے آرمی پرسنل تھے ان کو جو ہے وہ اپنے قبضے میں لیا تھا اور اغوا کر کے اور وہ اپنے ساتھ لے گئے تھے. تو ان کے یہاں اپنے مسئلے مسائل ہیں. ان کے اپنے لوگ جو ہے وہ کہتے رہتے کہ بھائی آپ ذرا ادھر فوکس کر لیں, لیکن وہ جو بیٹھے ہوئے چند شر پسند ہے نا, شر پسند عناصر, انہیں جو ہے وہ چیز نظر نہیں آتی. لیکن میں سمجھتی ہوں ان کو ڈر ہے, اگر وہ بیٹھیں گے بات کریں گے اور جیسے ہی معاملات ہوں گے نا تو ان کو ڈر ہے کہ ہم جیت جائیں گے. پاکستان کے کہیں نہ کہیں وہ ان کو کمپلیکس ہے کہ اگر ہم نے ان سے بات کرنا شروع کی اور اگر ان کے معاہدے پہ ہم آنے لگے تو کیونکہ ظاہر ہے حق سچ کے جو جھوٹ ہوتا ہے, جو نفی پسند ہوتا ہے, جو نفرت کرنے والا ہوتا ہے, اس کو پتا ہوتا ہے کہ وہ کمزور ہے اور پھر وہ بات چیت نہیں کرتا, وہ پھر جنگ کی باتیں کرتا ہے, وہ ہاتھ اٹھانے کی بات کرتا ہے, وہ ظلم کی بات کرتا ہے. کچھ عرصہ پہلے ایسا تھا کہ انہوں نے اپنی اسٹرانگ لابنگ کے ذریعے بڑا پاکستان کو کرٹیسائز کیا اور دنیا کی نظر میں ایک ایسا چہرہ دکھایا کہ پاکستان ایک ایکسٹریمسٹ ملک ہے. لیکن یہ کہ خدا کی کرنی یہ ہوئی اللہ تعالیٰ کی کہ کس طرح سے وہی ایکسٹریمسٹ جس نے جو خود ایک ایکسٹریمسٹ ہے اور ہمیں دکھانے کی کوشش کی, آج اس کا خود چہرہ نظر آ رہا ہے اسی طرح کا. اور یہ بھی میرا خیال ہے اللہ تعالیٰ کی بلیسنگ ہے کہ انہوں نے دکھایا ان کا اصلی چہرہ. بالکل ایسا ہی ہے. اور اسی حوالے سے ہم نے آج کے پروگرام میں ہماری پوری کوشش تھی کہ جتنا ہم ہو سکے آپ کو, ہمارے دیکھنے والوں کو, ہماری عوام کو اس احساس کا ایک احساس دلائیں, اس چیز کا, اس حقیقت کا احساس ہو کہ ہمارے جو اپنے بھائی بہن ہیں, جیسے ہمارے بہت خوبصورت بات کی ایک کالر نے کہ پاکستان کا دل ہے کشمیر. تو انسان کے جب دل ہی صحیح نہ ہو, اس کے پاس نہ ہو, سکون میں نہ ہو, تو وہ کیسے سکون میں رہ سکتا ہے. تو ہمارے ملک میں بھی ہمارے ملک کا دل ہے اور ہمیں اس کو سکون میں لانا ہے. فیصل آپ بتائیں آپ کو کیسا لگا ہمارے پروگرام میں آ کر؟ ہمارے اس خوبصورت ٹاپک پہ, بہت ضروری ٹاپک تھا جس پہ آپ نے بہت اچھے طریقے سے جو ہے اور اپنے خیالات کا اظہار کیا. اور آپ بتائیں ہماری لائیو کالز اور ہمارے عوام کی محبت دیکھ کر آپ کو کیسا فیل ہوا؟ سب سے پہلے تو اگین شکریہ مدعو کرنے کے لیے. آپ لوگوں کے لیے, آپ چاروں کے لیے بیسٹ آف لک, بیکاز آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے یہاں ٹیلی ویژن پروگرامز جو ہیں وہ ان کا وہ معیار اب نہیں رہا ہے. لیکن جب بھی ہم پاکستان ٹیلی ویژن سے کوئی چیز ایسوسیٹڈ سنتے ہیں تو ہمارے ذہن میں پہلی چیز ہی آتی ہے معیار پہ نو کمپرومائز. تو ماشاءاللہ سے بہت معیاری آپ پروگرام پیش کر رہے ہیں. آپ کو بیسٹ آف لک میں وش کرتا ہوں. اس موضوع پہ گفتگو کرنا بہت ضروری ہے. میرے خیال سے میں اپنی گفتگو کا اختتام اگر آپ اجازت دیں تو ایک شعر سے میں کرنا چاہوں گا, اور وہ صرف شعر نہیں ہے, وہ ایک تحریک ہے. اور وہ تحریک ہمیں چاہے غزہ کا بچہ ہو یا پھر کشمیر کی بچی ہو, ہر اس کی آنکھوں میں وہ تحریک نظر آتی ہے. شاعر کہتا ہے کہ تو پرندے مار دے, سر و صنوبر مار دے, تیری مرضی جس کو دہشت گرد کہہ کے مار دے, اور ایک جس کو ڈھونڈنے کو بھیج دی اتنی سپاہ, یہ نہ ہو وہ تجھے تیرے گھر کے اندر مار دے, اور تیرا اس کے چاہنے والوں سے پالا پڑ گیا جو پرندے بھیج کر لشکر کے لشکر مار دے. واہ کیا بات ہے, بہت خوبصورت. ناظرین امید आहे त असांजो प्रोग्राम तव्हांखे अॼु पसंदि आयो हूंदो ऐं जंहिं तरीक़े सां जेके दिलि खे ॾुखायल ॻाल्हियूं आहिनि, हक़ीक़तूं आहिनि, उन्हनि ते असां ॻाल्हायूंसीं. पंहिंजनि कश्मीरी भाउ भेणनि सां असां गॾु आहियूं. उमेद आहे, दुआ आहे ऐं यकीन आहे त उहा ज़रूरु असां आज़ादु थींदी ऐं पाकिस्तान जो हिसो थींदो कश्मीर. ऐं इन ई हवाले सां वक़्तु आहे, प्रोग्राम जो फॉर्मेट आहे त वक़्त जी कमीअ जे असांखे प्रोग्राम वक़्त जे हवाले सां खणणो पवंदो आहे. सो हींअर वक़्तु आहे प्रोग्राम खे ख़तमु करण जो. ईंदड़ हफ़्ते वरी हिकिड़े नए टॉपिक सां गॾु हाज़िर थींदासीं. ऐं जेतिरो थी सघे हर फ़र्द पंहिंजी रिस्पॉन्सिबिलिटी, पंहिंजी ज़िम्मेदारी अगरि हिकिड़ो पाकिस्तानी हुअण नाते निभाए त मां सम्झां थी त काफ़ी हालात बहितर थी सघनि था. ऐं असां पंहिंजी मौजूदा सिचुएशन खे, हालात खे बि सुधारे सघूं था ऐं पंहिंजे कश्मीर में रहंदड़ जेके असांजा भाउ भेनर आहिनि उन्हनि जी बि असां मददगार साबित थी सघूं था. सो इन ई हवाले सां अॼु असां प्रोग्राम जो वक़्तु ख़तमु थियण वारो आहे. सो मां इजाज़त चाहींदसि. ईंदड़ हफ़्ते वरी तव्हां सां मिलंदसि. तेसि ताईं अला वाइन ऐं ओवर टू खदीजा. थैंक यू बा जी माकरानो दाऊ मुश नन ब्रज प्रोग्राम जी मुश खबर वका कश्मीर डे पे हवाले दी मुश अखबर कश्मीरी आनो ब्रूणो खोइंदो माशुमानो मशरानो वाड़ो पे हवाले
दी मुश कॉलर च मुश पता वाला लगे ची तो मुश र के चूने दी कश्मीर दी पारा दर्द दई चूने दी मुश मोहब्बत दई और मुश आगा इजहार हाँ वक़्त है मुश ब कोशिश करूँ ची इंशाल्लाह मख्ता हाँ दगा से दी अखबर कश्मीर व्रणो खोइंदो तो दी हेराऊ ना और हाँ होता दी हमेशा याद लरूँ उम्मीद करूँ ची तासो तो दा प्रोग्राम ढेर शाला के दलेवी और नेक्स्ट वीक बतासो वल्ला मुश्तार शवई अखबल कॉल्स पर थ्रू और नोट तासो चिशे अरविदा वाड़े चिशे जगदा वाड़े कॉल्स पर थ्रू ज़रूर पर आ जाए तासो और इंशाल्लाह दगा दुआ सराची चरंग मुश अकबल आम अवाम आम खल्को ख़बर वका ची कश्मीर बनेगा पाकिस्तान तो इंशाल्लाह मुझ केदाई थी इंशाल्लाह बलकाल कश्मीर दी मुझ सरा भी और मुझ दगा खबर को लगे हुई ची गोरा मुझ बवेल ची कश्मीर बनेगा पाकिस्तान और नन कश्मीर पाकिस्तान हिस्सा दई इंशाल्लाह दगा उम्मीद सरा तासो चब खुदाफसी वाड़ा मा इजाज़त वाड़ा मा बल हफ्ते तब बल्दा हाजिर जम लेकिन हक चावल अकबल बल सुबह बलूचिस्तान ख़ात बजम जी सिमल जी थैंक यू खदीजा बहुत शुक्रिया फैसल आपके आने का गुल चारू का मशुमरायदा प्रोग्राम में ख़त्म हुए गए खुदाफिज कुशीम भले चियागूँ उनवानागूँ कि वती आज़ादी नेमत कदरा पिकने वती किर गोरे मर्तुमानी ख्याला पिकने और वती कश्मीरी ब्रास गुहार युक्का कश्मीरी ना दुनिया हर कोने था हर मुसलमान अजियत ताएँ पमाई दुआ गो भी कि आवती याड़ो जंजालाच दरायाँ और एक वशे ज़िंदगी बुगाज़ेना गोमे वशे गप्पा मंगुशमा इजाज़त ज़रूरी इंशाल्लाह दे में हफ्ते अम्मा पदा मिलना तना ता खुदाफिज पाकिस्तान जिंदाबाद रवा नायाब नेमगा नायाब चीवशे थैंक यू सिमल जी नाज़रीन हुण वेला आ गया तुहाडे कोल इजाज़त चाहण दा क्योंकि दिल तो नहीं करता लेकिन की करिए कि शो का फॉर्मेट है कि हुण वक्त चूँकि ख़त्म वे तो ये नाल ही तुहाडे कोल इजाज़त चाहांगी और ऐसी उम्मीद दे नाल अगले हफ्ते तुहाडी खिदमत विच फिर हाजिर होवांगे एक नवे टॉपिक ते नवे गैस्ट दे नाल और उम्मीद करनी है कि तुहानूं अज दा शो बड़ा पसंद यकीनन आया होएगा क्योंकि अज दा शो ज़रा हट के सी अज दा शो सारा डेडिकेटेड सी साडे कश्मीरी भैन भरावां वास्ते उन्हां नूं डेडिकेटेड सी और अज दे मेहमान भी स्पैशली असां ने बुलाए हैगे सन कि जर्नलिस्ट बरादरी तो ताल्लुक रखते हैं तो इस वजह से उन्होंने असां ने बुलाया सी कि वो थोड़े और जिन्ने भी मसले ने या जिन्ने भी इशूज़ ने असी और ज़्यादा इन्हां ते डिस्कस कर सकीए और खुल के इन्हां ते गलबात कर सकीए तो नाज़रीन हुण असी चाहांगे तुहाडे कोल इजाज़त अगले हफ्ते फिर हाजिर होवांगे नवे मौजू ते नवे गैस्ट दे नाल उदों तक अल्लाह निगहबान पाकिस्तान जिंदाबाद मार देंगे इस पर अपनी जान बच्चे बूढ़े और जवान वो दिन अब दूर नहीं जब कश्मीर बनेगा पाकिस्तान कश्मीर बनेगा पाकिस्तान कश्मीर बनेगा पाकिस्तान कश्मीर बनेगा पाकिस्तान जज्बे कुचल नहीं तुम सकते छोड़ दो अब तदबीरों को मजलूम जब भी उठा है बदल देता है तकदीरों को कब तक तू रोक पाएगा जज्बों के तूफान वो दिन अब दूर नहीं जब कश्मीर बनेगा पाकिस्तान कश्मीर बनेगा पाकिस्तान कश्मीर बनेगा पाकिस्तान कश्मीर बनेगा पाकिस्तान फांसी से भी रोक न पाए मकबूल जैसे परवानों को जज्बाए शहादत दे गया वानी कश्मीर के शेर जवानों को यकीन है मेरा और ईमान मदद करेगा रब रहमान वो दिन अब दूर नहीं जब कश्मीर बनेगा पाकिस्तान कश्मीर बनेगा पाकिस्तान कश्मीर बनेगा पाकिस्तान कश्मीर बनेगा